تمام صحابہ اکرام نے نبی کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ تعریف کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو نبی کی تعریف کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا تو نبی کی تعریف کی۔ حضرت عثمان غنی نے نبی کے حسن و جمال کو دیکھا تو نبی کے حسن و جمال کی تعریف کی ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کی تعریف حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے۔ ایک مرتبہ انجمن لگی ہوئی تھی، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، میری جان آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ آج تک کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ میں نے آج تک آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے پیارے مسلمانوں، دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کے حسن و جمال کی تعریف کی ہے۔ اب اسی اثنا میں ابو جہل آ جاتا ہے۔ ابو جہل نے نبی کے حسن و جمال کو دیکھا، کیوں ابو جہل تو دشمن رسول تھا، نبی سے دشمنی کرنے والا تھا۔ ابو جہل نے نبی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں اللہ اکبر، وہ دشمن تھا تو اس کے دل سے دشمن والی آواز نکلی۔ اس نے بغض، حسد اور کینہ کی وجہ سے اللہ اکبر اس نے کہا کہ اے محمد معذاللہ میں نے آپ سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام مسکرائے۔ مسکرانے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صدقت اے ابو جہل۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا، یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، تو آپ نے تب بھی صدقتا کہا تھا کہ صدقتا ابو بکر صدیق، اے ابو بکر صدیق تم نے سچ کہا۔ اب ابو جہل یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد میں نے آپ سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا، تو تب بھی آپ نے صدقتا یا ابو جہل کہا، اے ابو جہل تو نے سچ کہا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے مسلمانوں، اب صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ابو بکر صدیق نے آپ کی حسن و جمال کی تعریف کی، تب بھی آپ نے صدقتا کہا۔ ابو جہل نے آپ کی برائی کی، تب بھی آپ نے صدقتا کہا۔ یا رسول اللہ یہ دونوں باتیں سچ کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ خوبصورت ہیں یہ تو ہم نے مانا، ابو بکر صدیق کی بات پر آپ نے صدقتا کہا، یہ تو ہم نے مانا کہ یہ بات تو سچ ہے، لیکن ابو جہل نے آپ کو بدصورت کہا اور آپ نے اس کی بات پر بھی صدقتا کہا، تو یا رسول اللہ یہ دونوں باتیں سچ کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے صحابہ کرام سمجھنے کی ضرورت ہے، ارے میں مثل آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ میں مثل آئینہ ہوں، اور آئینے میں جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ آئینے میں انسان کا جیسا چہرہ ہوگا، اگر اس کا چہرہ گورا ہوگا تو آئینہ اس کا چہرہ گورا دکھائے گا، اگر اس کا کلر سانولا ہوگا تو آئینہ اس کا کلر سانولا دکھائے گا، اگر اس کے چہرے پر داغ ہوں گے تو آئینہ اس کے چہرے کے داغ دکھائے گا۔ آئینہ کسی کے ساتھ میں غداری نہیں کرتا، جس کا جو چہرہ ہوتا ہے اس کا وہی چہرہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تو میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ میں مثل آئینہ ہوں، یعنی آئینے کی طرح ہوں، اور آئینے میں جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ ارے ابو بکر صدیق خوبصورت ہیں تو میں انہیں خوبصورت نظر آیا، اور ابو جہل خود بدصورت ہے تو میں اسے بدصورت نظر آیا۔ میں مثل آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔
میرے پیارے مسلمانوں دیکھو نبی کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے. نبی کریم علیہ السلام کو اگر واقعی میں حسن و جمال والا دیکھنا ہی ہے تو میرے پیارے مسلمانوں دشمن کی نگاہ سے مت دیکھو. اگر مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی نظر سے دیکھو, حضرت عمر فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو, حضرت عثمان غنی کی نظر سے دیکھو, حضرت مولا علی مشکل کشا کی نگاہ سے دیکھو, تمام صحابہ کرام کی نظر سے دیکھو. اور اگر نبی کریم کو دیکھنا ہے تو محبت کی نظر سے دیکھو. اگر صحابہ کرام والی نظر سے دیکھو گے, اگر محبت کی نظر سے دیکھو گے تو نبی کریم اچھے بھی نظر آئیں گے اور نبی کریم کے اندر خوبیاں بھی نظر آئیں گی اور نبی کریم حسن و جمال والے بھی نظر آئیں گے. اگر دشمن والی نظر سے دیکھو گے, ابو جہل کی نظر سے دیکھو گے, ابو لہب کی نظر سے دیکھو گے, عتبہ اور شیبہ کی نظر سے دیکھو گے تو نبی کریم کے اندر خامیاں نظر آئیں گی, کیونکہ جو جیسی نظر سے دیکھتا ہے اسے ویسا ہی نظر آتا ہے. تو میرے پیارے مسلمانوں اگر محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو نبی کریم کے اندر خوبیاں نظر آئیں گی, اور اگر دشمن والی نگاہ سے دیکھو گے تو نبی کریم کے اندر تمہیں خامیاں نظر آئیں گی. اس لیے نبی کریم تو بڑے حسن و جمال والے ہیں, جو جیسا ہوتا ہے جیسی نیت رکھتا ہے اسے ویسا ہی نظر آتا ہے. اس لیے نبی کریم کو محبت کی نگاہ سے دیکھو, محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو نبی کریم کے اندر تمام خوبیاں نظر آئیں گی اور نبی کریم حسن و جمال والے بھی نظر آئیں گے. تو میرے پیارے مسلمانوں یہ نبی کریم کا حسن و جمال ہے. اب میرے پیارے مسلمانوں اب یہاں پر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی بات کو کیسے تسلیم کر لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کی تعریف کی. تو ہو سکتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے صرف نبی کے زمانے کے ہی لوگوں کو دیکھا ہو. حضرت ابو بکر صدیق نے نبی سے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا, نبی کریم کے بعد کے لوگوں کو نہیں دیکھا, اور انہوں نے پوری دنیا کو نہیں دیکھا. تو ان کی بات کو ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ کیا پتا نبی سے پہلے کے لوگ گزرے ہیں ان میں کوئی نبی کریم سے زیادہ خوبصورت ہو, یا نبی کے بعد جو لوگ آئیں گے نبی کریم سے زیادہ کوئی خوبصورت ہو. ہم حضرت ابو بکر صدیق کی بات کو کیسے مان لیں, حضرت عمر فاروق اعظم کی بات کو کیسے مان لیں, ہم صحابہ کرام کی بات کو کیسے تسلیم کر لیں؟ کوئی یہاں سوال کر بھی سکتا ہے, کسی کے ذہن میں یہ سوال وارد ہو بھی سکتا ہے, کسی کے ذہن میں یہ سوال گردش کر بھی سکتا ہے کہ ہم ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم کی بات کو کیسے مان لیں, انہوں نے نبی سے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا, نبی سے بعد کے لوگوں کو نہیں دیکھا. تو اب ہو سکتا ہے نبی سے پہلے کوئی زیادہ خوبصورت ہو یا نبی کے بعد کوئی نبی سے زیادہ خوبصورت ہو, ہم ان کی بات کو کیسے تسلیم کر لیں؟ تو میرے پیارے مسلمانوں آؤ آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوا چلتا ہوں. اگر کوئی یہ سوال کرے, اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے تو میرے پیارے مسلمانوں آؤ اس کا جواب اس طریقے سے دیا جائے گا. آؤ ہم ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اگر ابو بکر صدیق کی بات کو نہیں مانتا, اگر عمر فاروق اعظم کی بات کو نہیں مانتا, تو آؤ ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس نے پوری دنیا کو دیکھا ہے, جس نے حضرت آدم کو دیکھا ہے, حضرت آدم کی امت کو دیکھا ہے, حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے, حضرت ابراہیم کی امت کو دیکھا ہے, حضرت نوح کو دیکھا ہے, ان کی امت کو دیکھا ہے, یہاں تک کہ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش پیغمبران اسلام کو دیکھا ہے اور ان کی امت کو دیکھا ہے, اور نبی کریم سے پہلے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, نبی کریم کے بعد کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. اور رہی دنیا دیکھنے کی بات تو انہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے, انہوں نے جنت کو بھی دیکھا ہے, انہوں نے دوزخ کو بھی دیکھا ہے, انہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے, دنیا کے کونے کونے کو دیکھا ہے, دنیا کے گوشے گوشے کو دیکھا ہے, دنیا کے خطے خطے کو دیکھا ہے, انہوں نے مشرق کو دیکھا ہے, انہوں نے مغرب کو دیکھا ہے, پوری دنیا کو دیکھا ہے, دنیا کے کونے کونے کو دیکھا ہے.
دنیا کے چپے چپے کو دیکھا ہے، آؤ اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، آؤ ان سے پوچھتے ہیں، آؤ ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے آپ نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، نبی سے پہلے کے لوگوں کو بھی دیکھا، نبی سے بعد کے لوگوں کو بھی دیکھا، تو بتائیے کیا نبی سے زیادہ کوئی خوبصورت نظر آیا؟ تو میرے پیارے مسلمانوں، آؤ اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ وہ عظیم ہستی کون ہے؟ وہ عظیم ہستی وہ ہے جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے، جنہیں قائد سدرہ کہا جاتا ہے، جنہیں سارے فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل امین کہا جاتا ہے۔ آؤ ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں عالم تصور میں، اے جبرائیل امین، آپ نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، دنیا کے کونے کونے کو دیکھا ہے، بتائیے نبی سے زیادہ خوبصورت آپ کو کوئی نظر آیا؟ نبی کے جیسا آپ نے کسی کو پایا؟ تو قسم رب ذوالجلال کی، حضرت جبرائیل امین بھی یہی پکار اٹھے، قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پکار اٹھے قسم رب ذوالجلال کی، میں نے مشارق کو، میں نے مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، میں نے دنیا کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، میں نے مشرق والوں کو دیکھا، میں نے مغرب والوں کو دیکھا، میں نے پوری دنیا کو دیکھا، میں نے مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن قسم رب ذوالجلال کی، میں نے نبی کریم کے جیسا کسی کو نہیں پایا ہے، میں نے نبی کریم جیسا کسی کو نہیں پایا، نبی کریم کے جیسا کسی کو خوبصورت نہیں پایا۔ اس لیے تو بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا بھی پکار اٹھے، یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے میں نے سبھی چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔